بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ تنویر اختر جنجوعہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ حقیقی کالم نگاری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ میری مراد کالم نگار ظہیر احمد کتانوی صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتانوی صاحب، آپ سب سے پہلے یہ مجھے بتائیے کہ جو افغانستان کی موجودہ صورتحال ہے اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنجوعہ صاحب، افغانستان کی صورتحال اس وقت پوری دنیا میں اتنی اہمیت اختیار کر چکی ہے کہ ہر ملک میں سوائے افغانستان کے اور کوئی خبر نہیں چل رہی۔ اس وقت طالبان 80% افغانستان کے اوپر، اب بلکہ 80% پلس پہ قابض ہو چکے ہیں، اور میرا خیال ہے ایک آدھ دن یا 2 دن تک وہ کابل پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ اس کی وجہ عوام کی طرف سے طالبان کو پذیرائی مل رہی ہے، اس کی وجہ فوج ہر جگہ افغانستان کی سرکاری فوج سرنڈر کر رہی ہے۔ یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر طالبان کو پے در پہ فتویات حاصل ہو رہی ہیں، اور بہت قریب ہے، بہت ممکن ہے کہ آپ کسی دن اچانک یہ سنیں گے کہ طالبان نے قبضہ مکمل کر لیا ہے اور اپنی حکومت افغانستان میں قائم کر دی ہے۔ تو کیا طالبان حکومت بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ جنجوعہ صاحب، بہت سے لوگ جنہوں نے طالبان کو دہشت گرد قرار دیا تھا وہ یہی سمجھے تھے کہ ہم جب چاہے طالبان سے حکومت چھین لیں اور جب چاہیں طالبان کو اس ملک سے ہی بھگا دیں، اور بہت سارے خواب انہوں نے سجائے ہوئے تھے۔ لیکن آج کے طالبان کو دیکھ کر انہیں پتہ چل گیا ہے بے شک یہ کہ طالبان کیوں افغانستان میں آئے تھے، کیوں حکومت بنائی تھی۔ جب افغانستان میں ہر طرف خانہ جنگی کا دورہ تھا، جب بہت سے متعارف گروپ لڑ رہے تھے، اس وقت میرا خیال ہے افغانوں کو، افغان عوام کو طالبان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ تمام متعارف گروپوں کو شکست دے کر طالبان نے وہاں پر افغانستان میں 1 یونٹ حکومت قائم کی تھی۔ یہ 1 یونٹ حکومت جو ہے یہ بہت ساری لوگوں کو یا بہت سی طاقتوں کو ایک آنکھ نہیں بھائی، اور انہوں نے ایک بار پھر طالبان کی حکومت کو توڑ دیا۔ لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کارپٹ بمباری کر دی ہے اور اس کے بعد ہم افغانستان کو فتح کر چکے ہیں۔ آج انہیں پتہ چلا ہے کہ نہیں، افغانستان کے سامنے ہم شکست کھا چکے ہیں۔ آج ان طاقتوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان نے نہ صرف پچھلی جنگ میں نہ صرف شکست کھانے سے سبق سیکھا ہے، فتح پانے سے بھی سبق سیکھا ہے۔ اس وقت طالبان صرف جنگجو نہیں ہے، اس وقت طالبان ایک دانشور بھی ہیں، اس وقت طالبان ماہر جنگجو بھی ہیں، طالبان ماہر جنگجو جرنیل بھی ہے، طالبان عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، آج کا طالبان سیاستدان بھی ہے، آج کا طالبان دنیا کے تمام معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ آج کا طالبان وہ مدرسے کا بچہ نہیں ہے جس نے صرف جنگ کی اور افغانستان کو حاصل کیا ہے۔ آج کا طالبان، میرا خیال ہے آپ زیادہ کسی کو نہیں تو وہ سہیل شاہین صاحب کو سنتے ہوں گے، ان کے انٹرویو سنتے ہوں گے، اور جس انداز سے وہ اپنا موقف بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے بہت بڑی بڑی حکومتوں کے بڑے بڑے وزیر خارجہ بھی ان کی طرح اپنے قوم کی طرف سے، اپنے ملک کی طرف سے ایسا بھرپور موقف پیش نہیں کرتے۔ تو طالبان حکومت بنانے کے بھی قابل ہے اور حکومت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ تو ابھی جو ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اپنی کچھ افواج دوبارہ افغانستان بھیجنا چاہ رہی ہیں، تو اس سے کیا کوئی نئی صورتحال جنم لے گی؟ بیسیکلی امریکہ اور برطانیہ نے جو معاہدہ کیا تھا قطر میں، وہ معاہدہ یہ تھا کہ امریکہ کی اور تمام نیٹو فورسز کو سیف وے دیا جائے، انہیں نکلنے کا راستہ دیا جائے، سیف ایگزٹ دیا جائے۔ طالبان نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور انہیں نکلنے کا موقع دے دیا گیا اور وہ نکل گئے۔ نمبر 1 یہ کہ ابھی وہ جو واپس آ رہے ہیں وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وہ جس طرح بھی آ رہے ہیں، وہ اگر ان کی کوئی فورسز وہاں یا ان کے کوئی لوگ یا ان کا سفارتی عملہ
افغانستان میں پھنسا ہوا تو انہیں چاہیے وہ طالبان سے مذاکرات کرے, انہوں نے کہا انہیں بحفاظت وہاں سے نکالیں. تو امریکہ بجائے طالبان سے کیے ہوئے معاہدے کو فالو کرنے کے اگر دوبارہ فورسز اپنی افغانستان میں بھیج رہا ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ امریکہ کے کون لوگ ہیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ اپنی فوج کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں, اور وہ طالبان کو نہیں بتانا چاہتے کہ ہمارے یہ کون لوگ ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ فورسز واپس آ کر شاید یہ خیال میرے ذہن میں آتا ہے کہ وہ افغانستان کی سرکاری فورس کو دوبارہ اکٹھا کر کے انہیں کوئی ترغیب دے کے طالبان کے خلاف لڑانا چاہتے ہو. اگر یہ دوسری والی صورتحال ہوئی تو یہ بڑی سنگین صورتحال ہوگی. سو میرا خیال یہ ہے کہ تیسرا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو امریکہ اور انڈیا کے اور اسرائیل کے اور سم تھنگ جو بھی ہیں وہاں پر, چاہے وہ جاسوس ہیں چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جو نہ پاکستان کو بتایا جا سکتا ہے نہ طالبان کو نہ کسی اور کو, انہیں وہ چھپا کر لے کر جانا چاہتے ہیں. اگر وہ ان کو لے کر جانا چاہتے ہیں ٹھیک, لیکن میں جنجوعہ صاحب ایک بات عرض کر دوں, اگر یہ فوجی واپس آتے ہیں اور یہ طالبان کے خلاف کوئی گڑبڑ کرتے ہیں اور اگر طالبان انہیں جنگی قیدی بنا لیتے ہیں تو یہ قطر والے دو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان طالبان نے ایک بار انہیں محفوظ راستہ دے دیا اور وہ ایک بار چلے گئے. یہ دوبارہ واپس آنے والا اس معاہدے میں میرا خیال ہے اس میں یہ شک موجود نہیں ہے کہ امریکہ کے یا برطانیہ کے فوجی دوبارہ افغانستان میں واپس آ سکتے ہیں یا وہ کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. اچھا, تو افغانستان کے کچھ دھڑے طالبان حکومت میں حصہ دار بننا چاہ رہے ہیں, تو کیا طالبان ان کو حصہ دار بنائیں گے؟ جنجوعہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں بہت سے دھڑے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ طاقتور دھڑے ہیں. افغانستان میں جتنے بھی دھڑے ہیں ان کے پاس 3 اور 4 ہزار سے لے کر 10,000 اور 15,000 جنگجوؤں تک ان کے پاس موجود ہیں. لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, افغانستان کے کلچر کو دیکھ کے, افغانوں کے رسم و رواج کو دیکھ کے, پٹھانوں کے جذبات کو دیکھ کے, پٹھانوں کے علاقائی معاملات اور علاقائی اصولوں اور قواعد و ضوابط کو دیکھ کے ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ پٹھانوں کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جس نے جس جنگ میں جتنا علاقہ فتح کیا ہوا ہوتا ہے اس حساب سے وہ سرداری میں یا اقتدار میں یا جو بھی سیٹ اپ ہو, چاہے وہ قبائلی ہو چاہے وہ حکومتی ہو, اس میں اقتدار میں حصہ دار بن سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کے خلاف جتنی جنگ ہوئی ہے کیا اس جنگ میں کوئی اور دھڑا موجود تھا جنہوں نے امریکہ سے افغانستان کے کسی حصے کو آزاد کروایا ہے اور اس دھڑے نے افغانستان میں کسی حصے پر قبضہ برقرار رکھا ہے اور اس دھڑے نے اپنے جنگجوؤں کو لے کر افغانستان میں موجود امریکی یا نیٹو افواج کو کوئی نقصان پہنچایا ہے یا کوئی مقابلہ کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا دھڑا موجود ہے جس دھڑے نے امریکہ اور نیٹو فورسز کا مقابلہ کر کے کسی ایک صوبے پر اپنا تسلط قائم رکھا ہے, کسی ایک یا 2 صوبوں یا ضلعوں پر کو امریکہ سے چھڑایا ہے, آزاد کروایا ہے, ایسی صورت میں طالبان سے میرا خیال ہے مذاکرات کی ضرورت نہیں. ایسا کوئی دھڑا اگر موجود ہے تو طالبان خود بلا کر کہیں گے آئیں جی آپ نے افغانستان کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں اور آپ آ کر ہمارے ساتھ بیٹھے اور آپ اقتدار میں اس پرسنٹیج کے حساب سے حصہ دار ہیں. اگر کسی دھڑے نے اس وقت جب جنگ عروج پر تھی اس وقت اگر سارے دھڑے وہاں سے بھاگ گئے, وہاں کوئی موجود نہیں تھا, اگر وہاں صرف طالبان حکومت کرتے رہے ہیں تو پھر طالبان کا حق ہے کہ وہ حکومت بنائیں اور جو دیگر دھڑے اقتدار کی خاطر ان کے ساتھ جنگ کریں گے وہ میرا خیال ہے ایک اسلامی مملکت کو قائم ہونے سے روکنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ رکاوٹ بنیں گے. اچھا تنویر صاحب, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ڈے بائی ڈے صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں, ابھی فوری طور پر کیا ہونے والا ہے؟ میرا خیال ہے آپ
آج کل پرسوں ان دنوں میں پہلی خبر یہ سنیں گے کہ اشرف غنی صاحب نے استعفیٰ دے دیا. اگر وہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو پھر جنگ جو ہوگی وہ شدت اختیار کرے گی کابل میں, اور فوری طور پر آپ یہ سننے والے ہیں کہ کابل پر قبضہ ہو گیا ہے. اب یہ استعفے سے بعد قبضہ ہو سکتا ہے. اگر پہلے استعفے سے پہلے قبضہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اشرف غنی کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ پہلے اشرف غنی صاحب استعفیٰ دے دیں گے. میرا خیال ہے آج کل 1-2 دنوں میں اشرف غنی صاحب استعفیٰ دے دیں گے, اور بہت جلد افغانستان میں آپ سنیں گے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت بن رہی ہے. وہ فوری طور پر اپنی حکومت بنانے کا اعلان کر دیں گے. اچھا گتانوی صاحب, میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ اگر طالبان کو کوئی ایسی طاقت حکومت بنانے میں رکاوٹ ڈال لیتی ہے, حکومت نہیں بنانے دیتی, تو وہ جو صورتحال ہے وہ پاکستان میں اس کا کیا کردار ہوگا؟ جنجوعہ صاحب, گزارش یہ ہے کہ افغانستان میں اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں رہی ہیں, کیونکہ افغانستان اور پاکستان آپس میں پڑوسی برادر اسلامی ملک ہیں, اگر کوئی سپر طاقت پاکستان میں آ کر بیٹھ جائے گی تو وہ افغانستان کے لیے خطرناک ہوگا. اگر افغانستان میں بیٹھ جائے گی تو وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا. طالبان یہ اعلان کر رہے ہیں بار بار کہ ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے اور ہم پڑوسی ممالک کے خلاف اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے, تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھا سلوگن ہے. یہ نہ صرف پاکستان کے لیے, چین اور انڈیا اور ایران اور دیگر پڑوسی ممالک کے لیے بھی اچھا سلوگن ہے کہ افغانستان کی سرزمین پڑوسی ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن یہاں بات یہ ہے کہ اگر کوئی دھڑا آ کر یا کوئی فورسز یا کوئی بھی طاقت آ کر طالبان کی حکومت نہیں بننے دیتی, روک لیتی ہے, تو یہ جو طالبان کا سلوگن ہے پھر یہ قائم نہیں رہ سکتا اور افغانستان کی سرزمین پڑوسیوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پھر یہ سلوگن بھی خود بخود ڈیمیج ہو جاتا ہے. اگر طالبان کا یہ سلوگن ڈیمیج ہو جاتا ہے, کوئی اور آ جاتا ہے, پھر ہمارے پاس اس کی ضمانت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ہوگا, وہ چین کے خلاف ہوگا, وہ کسی اور پڑوسی ملک کے خلاف ہوگا. اگر طالبان کی حکومت بن جاتی ہے تو یہ سارے پڑوسیوں کے لیے بہت اچھی ہے, اور سارے پڑوسیوں کے لیے امن کی ضمانت ہے. جس طرح اس وقت طالبان قائدین بیان دے رہے ہیں کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کریں گے اور ہم افغانستان کی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اگر یہ طالبان فیل ہو جاتے ہیں حکومت بنانے میں تو جو سب سے بڑا دھچکا لگے گا وہ پاکستان اور چین کو لگے گا, اور دیگر پڑوسی بھی اس میں نقصان میں شمار ہوں گے اور شامل ہوں گے, انہیں بھی نقصان ہوگا. بہت شکریہ تنوی صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے مشہور تجزیہ کار, کالم نگار جناب ظہیر احمد کتانوی صاحب. جس طرح کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے افغانستان کی صورتحال بدلتی جا رہی ہے, تو آئندہ بھی ہم مزید اس پر بحث کرنے کے لیے مزید پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.